إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے توبہ اور رمضان. ناظرین کرام، یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا بابرکت ساعتوں کے اور مغفرتوں بھرے یہ ایام بہت تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ان ایام میں توبہ کا تذکرہ بہت ہی ضروری محسوس ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ توبہ کیا ہے. جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ توبہ کیا ہے، پھر ہمیں شاید یہ احساس ہو کہ توبہ ہمارے لیے ضروری کتنی ہے. اور توبہ کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور پھر توبہ کی جو ضرورت ہے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اس کا صحیح طور پر اگر ہمیں ادراک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر رمضان المبارک کی جو جتنی بھی برکتیں اور مغفرتیں ہیں ان سے ہم صحیح طور پر مستفید ہو پائیں گے. سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ سچی اور کھری. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ اگر تم اللہ کی طرف سچی توبہ کرو گے تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری تمام برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے، ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اسی طرح ناظرین کرام، مسلم شریف کی روایت میں جس کے راوی الاغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. فإنی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرۃ، میں اللہ کی طرف ایک ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. ناظرین کرام، یہ توبہ جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ بھی دے رہے ہیں کہ توبہ کرو، اس کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں کہ توبہ کرو اللہ کی طرف. یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے یا اس امت کو یہ حکم دیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی آنے والی امتیں اور ان کی طرف آنے والے پیغمبر، سورہ ہود کو پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اپنی امت کو توبہ اور استغفار کی تاکید کرتے رہے. تو انتہائی اہم معاملہ ہے توبہ کا. توبہ کو سمجھیں کہ ہے کیا. توبہ رجوع الی اللہ کا نام ہے. لفظی طور پہ تابہ یتوب توبتاً کا مطلب ہے لوٹنا، رجوع کرنا، مڑ آنا. ناظرین کرام، انسان جب بغاوت کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی رحمت کا رخ اس شخص سے موڑ لیتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ میں اور بندے کے درمیان بہت دوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان شیطان کے رحم و کرم پر اور اپنے نفس کے رحم و کرم پر وہ پھر اللہ کی اطاعت کے راستے سے دور نکل جاتا ہے. اور یقیناً یہ کیفیت جو ہے کسی مسلمان کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے. وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ وہ دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس کیفیت میں، نہ ہی وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو وہاں پر وہ عذاب سے بچ پائے گا اور جنت کا وارث بن پائے گا. ناظرین کرام، یہ کیفیت
ہم نہیں رکھ سکتے کہ ہم اللہ سے دور رہیں۔ کتنی ناگزیر ہے ہمارے لیے یہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اس کو میں ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں تاکہ ہم معاملے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ جہاں سے اس کا مفاد وابستہ ہے وہ اپنے اس مفاد کے مرکز کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اس مفاد کے مرکز کے ساتھ جو اس کا کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ اس کی پاسداری کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ملازم ہے کسی کمپنی کا، اب وہ کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، کمپنی کے قوانین ہیں، اس کے سربراہ ہیں اور ان کے ساتھ اس کے معاملات ہیں۔ اب یہ کمپنی میں ڈیوٹی کے لیے آنا جانا، اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا اور اس کمپنی کی جو بھی مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان کی اطاعت میں رہنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، وہ اس کے مفاد میں ہے، تبھی اس کی ملازمت سے اس کو جو مفادات مل رہے ہیں مالی طور پر وہ جاری رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے جس کمپنی سے جڑا ہے اس کمپنی کی مینجمنٹ سے رابطہ توڑ لے، اس کے قواعد و ضوابط کا اہتمام نہ کرے، اپنے جو بھی اس کے کانٹریکٹ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی بجائے ان سے غفلت کا مظاہرہ کرے اور اپنی من مرضی کرے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا بندہ اس کے وہ مفادات جو اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہیں وہ کبھی بھی جاری نہیں رہ سکتے، وہ نقصان میں رہے گا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملازم وہ اپنے انتظامیہ اور اپنے کمپنی کے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں وہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسے لازماً ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے تاکہ اس کے جو مالی مفادات ہیں وہ جاری رہ سکیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ جو کائنات کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر خیر اور بھلائی کے خزانے ہیں، جس کی اجازت کے بغیر کوئی شر ہمیں چھو نہیں سکتا، ہمارا ہر نفع اور نقصان کا مالک وہ اکیلا مالک ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے ساتھ ہمارا ربط اور تعلق قائم رہنا اور اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا اور اس کی اطاعت کو اپنے لیے ناگزیر سمجھنا، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ہر وقت پیش نظر رکھنا اور ہر وقت اس کیفیت میں رہنا کہ وہ ذات کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ میرے تمام مفادات اس سے وابستہ ہیں، میری دنیا کی ساری خیر اور بھلائی بھی اس مالک سے وابستہ ہے، میری مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی میری نجات اس مالک سے تعلق رکھنے میں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے ناظرین کرام، تو کیا ایک مسلمان یہ افورڈ کرتا ہے کہ اس کائنات کے مالک سے رابطہ توڑ لے، اس سے بے خوف ہو جائے اور اس کے بنائے گئے قواعد و ضوابط سے، اس کے دیے گئے دین سے وہ دور ہو جائے؟ تو یقیناً یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ قطعاً بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے کہ جس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہاں سے جس ذات سے اس کا مفاد وابستہ ہے وہ اس سے ٹوٹا رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسی رابطے کو جوڑنے کے لیے پنجگانہ نماز فرض کی، اسی رابطے کو اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ تقویٰ کیا ہے جو روزے سکھاتے ہیں؟ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا مالک چاہتا ہے اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کے مالک نے روک دیا ہو۔ یہ کیفیت تقویٰ ہے اور یہی روزہ سکھاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک جو کہ آیا ہی ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے اللہ سے جوڑ لیں اور جو بھی گیپ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی رضامندی کے حصول میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کے ازالے کے لیے اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، وجہ یہ ہے
کہ اس مہینے میں تو کائنات کے مالک نے خصوصی انتظام فرمایا ہے کمپنسیشن کا، تمام نقصانات کے ازالے کا، کہ باقی دنوں میں اگر کوئی شخص زیادہ نیکیاں نہیں کر سکا تو مالک نے اس مہینے میں اس کے لیے نیکیوں کا پیمانہ بڑھا دیا کہ وہ ایک نفلی نیکی کرے گا تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اپنی جو نیکیوں میں جو اضافہ کر سکتے تھے نہیں کر پائے تو رمضان سے فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیاں بڑھا لیں، ان کا نقصان پورا کر لیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، برائی سے بچنا عام دنوں میں ہمارے لیے مشکل تھا، تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جہنم کے دروازے سارے بند کروا دیے، جنت کے دروازے سارے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، بڑے بڑے شیطان جکڑ دیے گئے، ماحول نیکی کا بنا دیا گیا تاکہ لوگ نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں اور برائیوں سے بچنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم نافرمانی کے راستے پر چلتے رہے، گناہ بہت زیادہ ہم نے کر لیے، تو اس مالک نے اس مہینے میں ان گناہوں کی معافی کے لیے بے شمار انتظامات کر دیے۔ جو اس مہینے میں سارے مہینے کے ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھے، سارے گناہ معاف، جو اس کی راتوں کا قیام کرے اس کے بھی سارے گناہ معاف، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے بھی سارے گناہ معاف، جو کسی روزے دار کو روزہ چھڑوا دے تو اس پر بھی اس کے سارے گناہ معاف۔ بے شمار مواقع اس مالک نے اس رمضان المبارک میں، کائنات کے مالک نے ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اپنے ان گناہوں کے بوجھ کو کم کر لیں، ان کا ازالہ کر لیں جو عام دنوں میں ہم نہیں کر سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بہترین ماحول ہے جس میں ہم اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق اپنا جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام ہمارے اسلاف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک سے بہتر وقت نہیں ہے توبہ کا اور اللہ کی طرف رجوع کا۔ دیکھیں، لطائف المعارف میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں صاحب کتاب نے، اور کچھ انہوں نے اس طرح کی تحریر لکھی ہے کہ جو ہمیں اکساتی ہے اس بات پر کہ یہ غنیمت موقع ہے جس میں تم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ عطا رمضان و مزرعۃ العباد، یہ رمضان آ گیا ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے ایک کھیتی ہے، لتطہیر القلوب من الفساد، یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ دلوں کو فساد سے، شر سے، نفاق سے پاک کر لیا جائے۔ فأد حقوقہ قولا و فعلا، تو اس میں اس کے حقوق جو ہیں ان کو عملی طور پر اور قولی طور پر ادا کر لو۔ وزادک فاتخذہ للمعاد، اور یہی تمہارا زاد راہ ہے کہ اس میں اس رمضان سے فائدہ اٹھا کے اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کر لو۔ اسی طرح آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یا من طالت غیبتہ عنا قد قربت ایام المصالحات، اے وہ شخص کہ جس کی دوری ہم سے بہت لمبی ہو گئی، جس نے تعلق ہم سے توڑ لیا، وہ ہم سے دور چلا گیا، تو رمضان المبارک آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قد قربت ایام المصالحات، اب صلح کا وقت آ گیا ہے۔ یہ موسم، یہ ایام تعلق کو جوڑنے کے ہیں، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یا من دامت خسارتہ قد اقبلت ایام التجارت الرابحات، اے وہ شخص جس کے تجارت میں، جس کے اعمال کے کاروبار میں اس کا گھاٹا بہت بڑھ گیا، اچھے اعمال وہ نہیں کر سکا اور برے اعمال اس نے بہت زیادہ کیے، تو اس کو جو اعمال کی تجارت میں جو گھاٹا پڑا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قد اقبلت ایام التجارت الرابحات، یہ پھر موسم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبسڈی دے رکھی ہے، خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اپنے اعمال کے اس خسارے کو اس میں ایک نفع بخش تجارت میں تبدیل کر لو۔ اور ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ من لم یربح فی ھذا الشہر، جس شخص نے اپنے اعمال کے اس کاروبار کے گھاٹے کو نفع میں تبدیل نہ کیا اس مہینے میں بھی، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا جس میں خصوصی حالات ہیں، جس میں خصوصی پیکج ہے، اور کوئی شخص اپنے اعمال کا گھاٹا اس میں بھی پورا نہ کر سکا، تو
تو ففی ای وقت یربح، پھر وہ کب پورا کرے گا؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اس سے بہترین موقع نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہماری توبہ یہ نہ صرف ہمارا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ ہماری یہ ناگزیر ضرورت ہے ہماری دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی تمام بھلائیاں بھی حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے لیے کس قدر منتظر رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے جو توبہ کی شرائط ہیں، توبہ کا طریقہ ہے، وہ ہم سمجھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیں، اور اس ٹوٹے ہوئے تعلق کی وجہ سے جتنا ہم نقصان اپنا کر بیٹھے ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، توبہ کی جو شرائط ہیں ان کو بھی جاننے سے پہلے ایک بڑا اہم قول ایک ہمارے اسلاف میں سے بزرگ کا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب ہے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، ابن العدیم اس کے مصنف ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تدرون ما الداء والدواء والشفاء، یعنی وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے، دوا کیا ہے اور شفا کیا ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیا بیماری ہے، پھر اس کا کیا علاج ہے، اور پھر اس بیماری سے شفا کا کیا مطلب ہے؟ قال، تو حضرت ربیع بن خثیم فرمانے لگے کہ الداء الذنوب، بیماری گناہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے، اور وہ گناہ جو اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یہ گناہ جو ہیں یہ بیماری ہیں۔ اور والدواء، اور ان گناہوں کا علاج کیا ہے؟ الاستغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ اور والشفا، شفا کیا ہے؟ ان تتوبا ثم لا تعود، کہ اس بیماری سے جو گناہوں کی بیماری ہے، علاج تو ان کا استغفار ہے، لیکن شفا اس سے یہ ہے کہ تو ان گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے اور اس طرح کی توبہ کر لے کہ آئندہ پھر تو اس گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔ ناظرین کرام، بہت ہی حکمت بھری بات ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ باتیں ہمارے اسلاف کی ہمارے دلوں پر اثر کریں اور ہم اپنی راہ راست کو پہچان لیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ ناظرین کرام، جو شرائط ہیں توبہ کی، ان کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متفق علیہ روایت میں فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اپنی غلطی کا، گناہ کا اعتراف کر لے، یعنی وہ تسلیم کر لے کہ اس کا جو رویہ تھا وہ غلط تھا، اور یقیناً جب وہ تسلیم کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے ایک شرمندگی کا اظہار بھی ہے۔ ثم تاب، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو تاب اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی اعتراف گناہ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط کیا، اس پر شرمندگی کا اظہار کیا، اور توبہ کر لی کہ یا اللہ آئندہ میں اس کی طرف نہیں لوٹوں گا، تو اس شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل ریاض الصالحین میں امام نووی نے بیان کی ہے، لیکن ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، تو بریک کے بعد تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو کے ریاض الصالحین کی روشنی میں امام نووی نے جو شرائط توبہ کی بتائے ہیں ان کی طرف بھی انشاءاللہ جائیں گے اور ان کا تعارف حاصل کریں گے۔ کہیں نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا
قبل ذلك محسنين كانوا قليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد خوش آمدید. تو وقفے سے پہلے توبہ کی شرائط کے حوالے سے ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بس بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کی وضاحت امام نووی نے ریاض الصالحین میں علماء کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. توبہ جو ہے یہ واجب ہے ہر گناہ سے. وجہ یہ ہے کہ توبہ آپشن نہیں ہے ناظرین کرام، یعنی ہم چاہیں تو توبہ کر لیں چاہیں تو نہ کریں، یہ آپشن ہے ہی نہیں. جس طرح سے آپ کہیں کسی ملازمت میں ہوتے ہیں تو اپنے اس ملازمت کے قواعد و ضوابط کو ان کی پابندی کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ضروری ہے اگر میں اپنا وہ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں تو. ہاں، اگر اس تعلق کو توڑنا فوڑ کوئی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، پھر وہ جو مرضی کرے. لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کو توڑنا ہم افورڈ ہی نہیں کرتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ تو واجب ہے ہر مسلمان پر، اور وہ ہر گناہ سے توبہ کرے. اور ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقٍّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ. یعنی اگر کسی شخص نے، اب یہ توبہ کا طریقہ وہ بتاتے ہیں، توبہ کی شرائط بتاتے ہیں کہ اگر جو گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے ساتھ ہے اور اس گناہ کے حوالے سے کسی تیسرے انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا تیسری شخصیت کا، تو ایسی صورت میں شرائط 3 ہوں گی توبہ کے لیے. مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھی، نماز رہ گئی. اب نماز جو ہے وہ بندے کا معاملہ تھا اللہ کے ساتھ، اس نے نہیں پڑھی تو اللہ کے حق میں اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس نے کسی بندے کا نقصان نہیں کیا نماز کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کا ذاتی معاملہ تھا. مگر جب کوئی ایسا معاملہ ہو، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کسی کی چوری کر لی ہے تو اب چوری کرنے میں اس نے 2 طرف سے گناہ کیا ہے. ایک تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا گناہ بنا. دوسرا، اس نے جس شخص کا نقصان کیا ہے مالی طور پر، وہ بندہ بھی اس کے اندر اس کا معاملہ جو ہے وہ شریک ہے اس معاملے کے اندر کہ اس کے پیسے اس میں جو ہے ان کا نقصان ہو گیا ہے، لہذا اس توبہ کا طریقہ وہ الگ ہوگا. تو پہلا جو صورت وہ بتاتے ہیں کہ جس توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں، وہ ایسے گناہ کی کہ جو گناہ صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے. وہ کون سی 3 شرائط ہیں؟ کہتے ہیں کہ احدھا ان یقلع عن المعصیۃ. پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، اس گناہ کو ترک کرے، یعنی اس برائی کو چھوڑے. اگر وہ پہلے نمازوں کو ترک کر رہا تھا اب نمازوں کی پابندی شروع کر دے. کوئی بھی جو گناہ وہ کر رہا تھا اس گناہ کو ترک کرے. پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ سے باہر آئے، گناہ کو چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے کہ ان یندم علی فعلھا، کہ اس نے جو پہلے وہ غلط کیا تھا اس پر وہ شرمندہ بھی ہو کہ مجھ سے بہت غلط ہو گیا. اس شرمندگی کا اظہار اس کے دل میں بھی ہو، اس کی زبان پر بھی ہو. پھر تیسری شرط یہ ہے کہ والثالث ان یعزم، کہ وہ یہ عزم کرے، تیسری شرط کہ ان لا یعود الیہا ابدا، کہ وہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹے گا. یہ پختہ عزم اس کے دل میں ہو. تو جب یہ 3 شرائط اس توبہ کے اندر ہوں گی ایسے گناہ کے بارے میں کہ جو اس نے اللہ کے حق میں کیا ہے، تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی. اسی طرح جو دوسری صورت میں نے عرض کی کہ جس میں وہ گناہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی ہے اور اس میں کسی انسان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس توبہ کی 4 شرائط ہوں گی. وہ بتاتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اگر اس نافرمانی کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ بھی ہے تو فَشُرُوطُهَا 4، اس کی پھر 4 شرائط ہوں گی. اور ان 4 میں سے بھی
تین تو یہی ہوں گی جو پہلے بیان ہوئی، کہ وہ اس گناہ کو ترک کرے اور اس پر شرمندگی کا اظہار بھی کرے اور اس کو آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھی شرط ساتھ یہ ہے کہ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، کہ وہ جس شخص کا اس نے نقصان کیا ہے اس کا ازالہ بھی کرے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کسی کی چوری کی ہے تو اس نے جو پیسوں کا اس کا نقصان کیا ہے، ساتھ تو وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اس بندے سے جا کے بھی معافی مانگے گا کہ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، پھر اس کا جتنا نقصان اس نے کیا ہے وہ اس نقصان کی ادائیگی کرے گا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے کہ اس بندے کے لیے ممکن نہیں ہے اس نقصان کی ادائیگی کرنا، تو اس صورت میں کم از کم پھر وہ اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگے، اور پھر وہ جو مال جو اس کا نقصان کیا گیا تھا وہ بھی اس سے معاف کروا کے اس کا ازالہ کرے، کیونکہ اگر وہ معاف بھی نہیں کرتا اور یہ ادائیگی بھی نہیں کرتا تو پھر اس گناہ کی وہ توبہ مکمل نہیں ہو پائے گی، اس کی یہ شرط جو ہے وہ نامکمل رہے گی۔ تو ان شرائط کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں توبہ کرنی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے، گناہوں سے باہر آنے کے لیے اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کی بابرکت ساعتیں میرے بھائی بہت ہی کنڈیوسو ہیں، بہت ہی موافق ہیں۔ اگر ہم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمیں کبھی توبہ کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے روزوں کا کہ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی اس روایت میں کہ پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو ڈھونڈنے والے آ جا، موقع آ گیا ہے نیکیوں بنانے کا۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کو تلاش کرنے والے اب رک جا، باز آ جا، تو نے پہلے ہی بہت زیادہ اپنا نقصان کر لیا ہے اور اب کم از کم رک جا اور اپنے نقصان کا ازالہ کر لے۔ اور وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اس رمضان کی ہر رات میں بہت سارے خوش نصیب وہ توبہ طائب ہو کر استغفار کر کے وہ اللہ کی طرف سے ہر رات جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ تو ناظرین کرام، اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا ہمارے پاس توبہ کا۔ اور ایک یہ کیفیت ہماری کہ ہم گناہ کے راستے پر بھی چل رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کے راستے پر بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا، اور ہم ضرورت ہی محسوس نہ کریں استغفار کی، اور ہمیں یہ محسوس ہی نہ ہو کہ میرے لیے کوئی توبہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ناگزیر ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اسلاف کے نزدیک یہ کیفیت جو تھی یہ نفاق کی کیفیت ہے۔ ابن ابی ملیکہ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ یعنی ہمارے اسلاف ان کو پایا، یعنی ان سے میری ملاقات ہوئی۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اندازہ کیجئے ناظرین ہماری حالت کیا ہے، ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے نیک پارسا اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ یہ تابعی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں کو میں ملا ہوں، اور کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک ان میں سے اس طرح سے اظہار کرتا تھا کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر کوئی منافقوں کی نشانی تو نہیں ہے۔ یعنی وہ اس تشویش میں مبتلا رہتے تھے، ہر وقت اس حوالے سے فکر مند رہتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارے اوپر نفاق کا شبہ ہو۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ میں مومن ہوں اور میرا ایمان بہت اچھا ہے اور میرے ایمان کا معیار جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی طرح ہے۔ کسی ایک نے بھی ان 30 صحابہ میں سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ایمان کامل ہے یا میں بڑا نیک ہوں، بلکہ ہر ایک نیک ہوتے ہوئے بھی وہ ڈرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے،
کہیں میں منافقوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ وَيُذْكَرُ عن الحسن، اور وہ بتاتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ ما خافہ الا مؤمن، یہ نفاق یا منافقت یا دل کے اندر ایمان کی کمزوری، یہ ایک ایسا خدشہ ہے کہ اس خدشے سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، یعنی اس کا ایمان ہی اس سے محتاط رہنے پر اس کو مجبور کرتا ہے کہ ما خافہ الا مؤمن، اس نفاق سے وہی خوف کھاتا ہے جو مومن ہے، اسے فکر رہتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ اور فرمایا کہ ولا آمنہ الا منافق، منافقت سے اور نفاق سے بے خوف وہ ہوتا ہے جو اصل میں منافق ہوتا ہے۔ منافق آدمی کو نفاق کا خوف نہیں ہوتا، مومن ہر وقت نفاق سے ڈرتا ہے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی نصیحت فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وما یحذر من الاسرار علی النفاق والعصیان من غیر توبۃ، کہ نفاق اور گناہ پر اصرار سے بچا ہی نہیں جا سکتا توبہ کے بغیر۔ یعنی اگر وہ جو خدشہ ایک مومن کو ہر وقت رہتا ہے نفاق سے بچنے کا کہ میں یعنی اس سے بچ جاؤں، کہیں میں نفاق میں ملوث نہ ہو جاؤں، تو وہ ایماندار آدمی اگر اس سے بچنا چاہتا ہے نفاق سے تو اس سے نہیں بچا جا سکتا سوائے توبہ کے، کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، وہ توبہ کرتا رہے۔ جب بھی اس کو یہ شبہ ہو کہ اب یہ بات میں نے کر دی ہے، کہیں یہ منافقوں والا رویہ نہ ہو، کہیں یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو، جب بھی اس کو یہ خدشہ پیدا ہو تو فوراً وہ اللہ سے توبہ کرے۔ یہی تقاضا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء معصوم عن الخطا، وہ فرماتے ہیں کہ انی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرۃ، میں تو اللہ کی طرف دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو سید الانبیاء معصوم عن الخطا، جن کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہونے ہی نہیں دیں، جو گناہوں سے پاک تھے، وہ دن میں اللہ سے 100 دفعہ توبہ کرتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، میں اور آپ جو ہر لمحہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ہمیں کس قدر زیادہ توبہ کی ضرورت ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت حسن کا یہ قول یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم منافقت سے بے خوف ہیں تو یقین جانیے کہ اپنی ایمان کی ہم فکر کریں، اور کیونکہ ایماندار آدمی جو ہے وہی ڈرتا ہے نفاق سے اور بے خوف ہوتا ہے منافق، اور بار بار توبہ کر کے ہی نفاق سے بچا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ توبہ سے غافل ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع سے غافل ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے اوپر قفل لگ چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، وہ شخص جو ہے اس کے اوپر نفاق کے پردے چھا چکے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اس وجہ سے وہ اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے کتنے منتظر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کائنات کا مالک جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہماری بندگی کی یا ہماری توبہ کی۔ یہ توبہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس مالک سے جڑ کے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی حاصل کرنا، یہ میرا اور آپ کا ناگزیر مسئلہ ہے، جس سے ہم کبھی بھی بے اعتنائی نہیں کر سکتے، جس سے کبھی بھی ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کس قدر منتظر رہتے ہیں کہ ہم اس مالک کی طرف لوٹ آئیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے ہماری توبہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ وہ مالک چاہتا ہے کہ ہم گناہ کے راستے سے لوٹ آئیں اور نیکی کے راستے پر چل کر اس کی اعلیٰ جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اس وجہ سے بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے یہ روایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اذا تقرب العبد الی شبرا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت، جسے ہم پنجابی میں ایک گٹھ کہتے ہیں، کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میرے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو تقربت الیہ ذراعا،
میں پورا قدم بھرتا ہوں اس کی طرف قرب کے لیے، صرف وہ میری طرف آنا چاہے تو صحیح۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، جب وہ ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے تو تقربت منہ باعًا، میں کئی پیمانے بڑھ کے قدم سے میں اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ پھر آخر پہ فرمایا کہ وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا، جب میرا بندہ میری طرف چلنا شروع کرتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ہر رات جب 1/3 رات گزرتی ہے، کائنات کا مالک دنیا کے آسمان پہ آ کے ہمیں آوازیں دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ ناظرین کرام، اگر اس مہینے کی بابرکت ساعتوں میں بھی اور اس آخری عشرہ کی ان انتہائی قیمتی لمحات میں بھی اگر ہمیں توبہ نصیب نہیں ہوئی تو یقین جانیے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس بدنصیبی کا شکار ہو گئے کہ اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور توبہ کر کے اپنا ازالہ نہیں کر سکے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معروف بد دعا کا کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا، اس بد دعا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، اس کا شکار ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، سید الملائکہ نے اور سید الانبیاء نے اس پر آمین کہی تھی۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس مہینے میں بھی توبہ نہ کر سکے تو اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ رمضان کے قیمتی لمحات گزر گئے اور ہم ان میں بھی توبہ نہ کر سکے تو پھر جب عید کے بعد شیطان آزاد ہو جائیں گے، نیکی کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا نسبتاً رمضان کی نسبت، برائیوں سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو ان حالات میں توبہ کی امید پھر بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے آخری دنوں اور آخری لمحات، آخری گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں، فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا جوڑ لیں، اللہ کی طرف توبہ کر لیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی خیر ہے، اسی میں ہماری آخرت کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توبۃ نصوحا، سچی اور کھری توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔